رسول اللہ آپ مجھے دنیا میں اس طرح محبت کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن اپنے اہل کو یاد کریں گے؟ حضور نے فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 وقت ایسا ہوگا جب اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے تو آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو بھول جائے گا جب تک کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے اعمال نامہ دیکھ لیں۔ اس لیے کہ اصحاب یمین جو دائیں والے ہوں گے، دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ جن کا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، حضور نے فرمایا کہ یہ وقت ہوگا، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا جب تک کہ وہ اپنے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نہ دیکھ لے۔ اور پھر میزان کے موقع پر جہاں نیکی اور بدی کے وزن ہوگا، وہ جب تک اپنے نیکی کے پلے کو جھکتے ہوئے نہ دیکھے گئے اس وقت کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو بھول جائے گا۔ اور پھر تیسرا موقع ہوگا کہ وہ پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، تو پل صراط کے کنارے پر جب تک وہ پل صراط سے صحیح سلامت گزر نہ گیا ہو کسی کو یاد نہیں کرے گا، تبلیغی سب کو بیانات بھول جائے آفیشل۔ گا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ ہے صحابہ کی حالت آخرت کے بارے میں کہ وہ آخرت کو یاد کرتے اور آخرت کی فکر ان کو اس قدر لاحق تھا کہ دنیا کو وہ پیچھے ڈالتے تھے اور آخرت کو آگے کرتے تھے، اور آخرت کے لیے اعمال کرتے تھے۔ آخرت گویا ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا اور اس کے لیے وہ اعمال کرتے تھے، دنیا کو پیچھے ڈال کر آخرت کو مقدم رکھتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت سخت سردی کی رات میں ان کے یہاں کچھ مہمان آئے، مہمانوں کو گرم گرم کھانا کھلایا شام کے وقت، اور رات کو جب سونے کے لیے گئے تو کوئی سامان نہیں تھا، کوئی لحاظ نہیں تھا، کوئی گرم کپڑا نہیں تھا جس کو اوڑھ کر رات کو سوئیں لیٹیں۔ تو مہمان بہت خفا ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کی شام کا وہ گرم گرم کھانا کچھ مزہ نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے رات کے سونے کا انتظام نہیں کیا، گرم کپڑوں کا انتظام نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی وہ اللہ کے صحابی ہیں، ایسا مت کہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں صبح کو ضرور ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کے رات کا کھانا کچھ مزہ نہیں آیا جبکہ آپ نے رات کو سونے کا ہمارے لیے گرم کپڑوں کا انتظام نہیں کیا۔ خیر صبح ہوئی، وہ گئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ حضرت ابو درداء اور ان کی اہلیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں، ان کے پاس سردی سے بچنے کی کوئی کپڑا نہیں ہے اور ایسے بیٹھے ہیں، سردی سے کانپ رہے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی کپڑا نہیں ہے کہ سردی سے بچے۔ وہ آدمی یہ منظر دیکھ کر رک گیا، جو کہنے کے لیے آیا تھا وہ کہنے نہیں پایا، لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ آدمی خفا ہو کر آیا تھا اور یہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہماری یہ حالت دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو درداء نے کہا اس آدمی سے، مہمان سے،
کہ بھائی ہمارا ایک گھر ہے، یہاں جو کچھ ہم عمدہ ملتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے گھر بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں اس گھر میں جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، اس لیے یہاں کے آرام دہ چیزیں ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے ہم وہاں بھیج دیتے ہیں، وہاں جمع کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا اس مہمان سے، بھائی سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں سمجھ گیا۔ آپ لوگ بھی سمجھ گئے؟ جی جی وہ کون سا گھر ہے؟ آخرت۔ آخرت کے گھر، آخرت کا گھر ہے کہ سب ہم آخرت کے لیے آخرت کے گھر میں جمع کرتے ہیں، آخرت کے گھر میں جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس طرح آخرت کی ترجیح دیتے تھے جس طرح ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی یاد نہیں ہو، عمدہ چیزیں ہیں دنیا کی، اس سے مزہ لیتے ہیں، وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، اور اگر آخرت کے لیے کچھ بھیجنا بھی ہوتا ہے تو دنیا میں جو خراب ہو گیا، دنیا میں جو چیز سڑ گئی، دنیا میں جو ہمارے قابل استعمال نہیں رہا، وہ چیزیں ہم آخرت کے لیے روانہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ بھئی کپڑا پھٹ گیا ہے، پہننے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو آخرت کے لیے غریب آدمی کو دے دو، فقیر کو دے دو، تمہیں آخرت میں ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ پھٹا کپڑا، پرانے کپڑے، پرانا کپڑا نہیں ملے گا۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے پاس جو عمدہ سے عمدہ چیز ہے اور اچھی سے اچھی چیز ہے، جو ہمارے نزدیک بہت زیادہ مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، ایسی چیزیں ہم آخرت کے لیے دے دیں، جو ہمارا جی چاہ رہا ہو بہت، یہاں اس کو استعمال کریں، ہم اس کو آخرت میں جمع کر لیں۔ وَأَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا مِنَ الْأَرْضِ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اصحاب صفہ کے لیے جو حضور کی مسجد میں دین سیکھنے کے لیے پڑے رہتے تھے، ان کی کوئی کمائی نہیں تھی، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، مل جاتا تو کھا لیتے اور نہیں ملتا تو بھوکا رہتے۔ کپڑا ان کے پاس ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پورا بدن وہ ڈھانپ سکے، کسی طرح سطر ڈھانپنے کی مقدار کا کپڑے ان کے پاس ہوتے تھے، اس کو بھی کسی طرح ایسے پہنتے تھے کہ تاکہ سطر کھل نہ جائے، جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے زمین سے لگ کر تاکہ سطر نظر نہ آئے۔ ایسی اصحاب صفہ کی جماعت تھی، حضور کی مسجد میں یہ لوگ پڑے رہتے تھے دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی احادیث یاد کرنے کے لیے مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ بہت مشہور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قصے بھی بہت سنے ہم نے، کیسے بھوکے ہوتے تھے، بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو مدینے کے لوگ ان کے لیے صدقات کے کھجور جو ہے، اپنے باغ کے کھجور صدقات کے، اس کو لا کے لٹکا دیتے تھے مسجد کے کھوٹے پر، اسی کو اصحاب صفہ اپنی ضرورت کے مطابق لے کے کھا لیتے تھے، اس پر پانی پی لیتے تھے۔ لیکن شروع میں وہ جو لٹکاتے تھے کھجور کا خوشہ، جو ہے ردی قسم کے،
ردی قسم کے کھجور جو ہے وہ لٹکاتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. تو تم ایسی چیزیں لٹکاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے عمدہ چیزیں تم خرچ کرو اللہ کے لیے، اس لیے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ تمہیں آخرت میں ملنا ہے. جیسی تمہاری نیت ہوگی، جیسی تمہاری دل کی حالت ہوگی، خوش دلی سے کیا یا جی نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی کرنا ہے کر لیا. نہیں، تم خوش دلی سے کرو، صدقہ دو، زکات دو، اپنی خوش دلی سے دو، طیب نفس سے دو، اور پھر عمدہ چیزیں دو. عمدہ چیزیں، جو چیزیں تمہیں خود اپنے لیے بہت پسند ہے، اگر تمہیں کوئی دے تمہیں خوش لگے، اچھا لگے کہا بھائی اتنی اچھی چیز مجھے دی ہے، تمہیں بھی پسند ہو. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ چیزیں تم خرچ کرو. اس کے بعد صحابہ جو ہے عمدہ کھجور کے خوشے مسجد میں لٹکاتے تھے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ بھئی ہم تو جو ہمارے لیے قابل استعمال نہیں، جو ہم کو پسند نہیں، وہ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے ہے. فقیر کے ہاتھ میں جو کچھ ہم دیتے ہیں یہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں دیتے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اللہ دیتے ہیں اس کو، چاہے پیسہ ہو، روپیہ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو ہم خرچ کرتے ہیں آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، وہ دیکھنے میں تو فقیر کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ فقیر کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہم جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فقیر کو دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فقیر کو دے رہے ہیں. تو صحابہ جو ہے اپنی عمدہ چیزیں آخرت کے لیے روانہ کرتے تھے، آخرت کے لیے دیتے تھے کہ ہمیں وہاں جانا ہے اور یہ عمدہ چیزوں کو ہم وہاں لیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو بالکل آخر وقت ہے اور مرنے کے قریب ہیں، ان کی خواہش ہوئی کہ مشری کھائیں گے. تو آس پاس کے جتنے لوگ تھے، معتقدین تھے، صحابی ہیں، کتنے لوگ ہیں ان پر قربان ہونے والے سب لوگ. انہوں نے سوچا کہ بھائی حضرت نے مشری کھانے کو ارادہ فرمایا اور مشری کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو لاؤ مشری لاؤ حضرت کے لیے. تو سارے جگہوں میں تلاش کیا، کہیں مشری نہیں. بہت دور سے، بہت تکلیف سے مشری لائے اور ان کی اہلیہ سے یہ عرض کیا کہ ان کے لیے لایا ہوں، یہ اللہ کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے اچھی طرح پکائیے تاکہ ان کو کھانے میں مزہ لگے، کھانے کو جی چاہے. عالیہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کو جانتی ہوں، میں ان کے لیے ضرور اچھی طرح پکاؤں گی. چنانچہ انہوں نے مچھلی پکائی اور مچھلی سامنے رکھا پکا کے. تو مچھلی کو دیکھتے رہے، کھا نہیں رہا اور دیکھتے رہے اور کہنے لگے اے مچھلی تو بہت پسندیدہ ہے، بہت مزیدار ہے، تجھے کھانے کو مجھے بہت جی چاہ رہا ہے. پھر یوں کہنے لگے کہ میں تجھے نہیں کھاؤں گا یہاں، میں تجھے جنت میں کھاؤں گا، آخرت میں کھاؤں گا. یہ کہہ کر مچھلی اٹھا کے فقیر کو دے نہیں کھائے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ
دنیا کی چیزوں کو آخرت کے لیے جمع کرتے تھے. حضرت عمر کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور ایک صحابی جو ہے وہ بازار سے گوشت خرید کے لا رہے تھے. تو جب ملاقات ہوئی حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا گوشت ہے، گھر والوں نے مدت سے گوشت نہیں کھایا، ان کی گوشت کھانے کی خواہش میں، اس لیے میں بازار سے گوشت خرید کے لایا. قریب آ گئی، گھر والوں کو گوشت کی خواہش میں، اس لیے میں بازار سے خرید کے لایا. اور عمر سن کر کہنے لگے قریب اہلی قریب اہلی قریب اہلی، بار بار اس بات کو دہراتے رہے. تو آدمی کہنے لگا کہ مجھے اتنی شرم آئی اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جس پیسے سے گوشت خریدا اگر یہ پیسہ کہیں گم ہو جاتا بہت اچھا تھا، گوشت خریدنا نہ پڑتا، وہ پیسہ کہیں گم ہو جاتا تھا تو بہت اچھا ہوتا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تمہارے جس چیز کی بھی خواہش ہوتی ہے اس خواہش کو تم پورا کرتے ہو، اس کو پورا کرتے ہو. تم آخرت کے لیے کچھ نہیں رکھتے اپنی خواہشات میں سے، کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں اٹھا کے رکھتے. کیا تم نے اللہ کی آیت نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یوں فرمائیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، کہ تم نے اپنی خواہشات کی چیزیں، عمدہ چیزیں، سب چیزیں جو ہے دنیا میں اس کا جو ہے اس کے مذاق بڑھا کے آئے اور وہ سارے کھا پی کے آئے. اب یہاں تمہارے لیے ذلت کی عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، عمدہ چیزیں ساری دنیا میں جو ہے اس کو استعمال کر کے آ گئے اور وہاں ساری چیزیں خواہشیں پوری کر کے آ گئے. اب یہاں تمہارے لیے ذلت کے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ان کو ذلت کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. کیا تمہیں یہ آیت معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے قیامت کے دن تم اپنی ساری چیزیں، ساری خواہشات یہیں پوری کر لیتے ہو؟ یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم اپنی حالت کو سوچیں کہ ہم اپنی عمدہ چیزیں، مزے کی چیزیں، اس کے بارے میں کیا معاملہ کرتے ہیں. ہم اس کو اپنے استعمال کے لیے خاص طور سے رکھتے ہیں، اور جو سبزی قسم کی چیز ہوتی اور بالکل قابل استعمال نہیں ہے، کھانا سڑ چکا ہے، اب مجھ سے کھایا نہیں جاتا، بھائی یہ فقیر کو دے دو، یہ فقیر کو دے دو. اپنی ساری ضروریات اور ساری خواہشات پورا کرنے کے بعد جو پیسہ بچ چکا ہے تو اس میں سے کچھ دے دو، اس میں سے کچھ دے دو. وہ فقیر مانگتا ہے، 10 آدمی سے مانگا ہے، کسی نے نہیں دیا، 11واں آدمی وہ ٹھہر گیا. فقیر کو بہت امید رہا کہ بھئی یہ آدمی دینے والا ہے. 10 آدمی سے گزر گیا، کچھ نہیں دیا، اور پھر کے بھی نہیں دیکھا. یہ آدمی جو ہے ٹھہر گیا ہے، ضرور کچھ دے گا. وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور فقیر سوچتا ہے کوئی بڑا نوٹ نکالے گا، لیکن وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے بہت دیر تک ہاتھ نہیں نکالتا. تو فقیر کو امید بہت ہوتی ہے کہ شاید بڑا کوئی نوٹ نکال رہا ہے، اس لیے دیر ہو رہی ہے. لیکن بہت دیر کے بعد جو نکالا وہ چور نہیں نکالا. یہ آدمی سوچ رہا تھا کہ بھئی جیب میں بہت سارے نوٹ ہیں، 1000 کا بھی ہے، 100 کا بھی ہے، 50 کا بھی ہے،
لیکن وہ جو چونی رکھا تھا جیب میں وہ کہاں گیا؟ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی اور فقیر کو ادھر آس لگ رہا ہے کہ بڑا کچھ دے گا، لیکن تو نکالا تو وہ چونی تھی. اس کو فقیر میں ہاتھ میں دیکھتے گزر گیا. تو کیا ہے، یہاں جو مانگتا ہے اس کو ایسے ہی ملتا ہے، بہت مانگتا ہے تھوڑا ملتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ بھی ایسا ہی کہ جو اپنی ضرورت کے نہیں ہے اس کو دے دیا اور سمجھا کہ بھائی ہم تو حاکم داری بن گئے اور دے دیا. میرے محترم دوسرے بزرگوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بہت دیتے تھے اور خود استعمال تھوڑا کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم جہاں تک ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ہم استعمال کرتے ہیں، ضرورت سے زائد نہیں استعمال کرتے، اور جو آخرت کے لیے روانہ کر رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ روانہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. ایک آدمی مدینے میں آیا، میں آپ لوگوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے قصے سنا رہا ہوں، واقعات سنا رہا ہوں، تاکہ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں ہم نئے ہیں یا پرانے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے. کیا ہماری جو محنت ہم کر چکے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہو چکا ہے، یا ہمیں آگے بھی محنت بڑھانی ہے، قربانی بڑھانی ہے، تاکہ صحابہ کی وہ صفات ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے اور وہ صفات ہمارے اندر بھی حاصل ہو جائے. پھر موت سے پہلے آدمی کوشش کرتا رہتا ہے اور بالکل آخر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آخر وقت میں بھی وہ پچھتاتا ہے اور افسوس کرتا ہوا نکل جاتا ہے. افسوس، میں اپنے محنت کے زمانے میں محنت نہیں کی، اور محنت کرتا تو پھر کچھ نہ کچھ ملتا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں یہ فرصت دی ہے کہ تم تیار ہو کے آ جاؤ اپنے آخرت کے لیے. جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسی سے تم اپنے آخرت کے لیے تیار کر کے لاؤ. خالی ہاتھ آخرت میں مت آنا، کما کے لاؤ، اپنی جنت سجا کے لاؤ. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو جو ہے یہ کہہ دیجئے کہ جنت چکیل میدان ہے، جس کا جتنا جی چاہے یہاں درخت لگائے، باغ بنائے. دنیا میں باغ لگاتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے مال اس میں خرچ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جنت چکیل میدان ہے، اس میں باغ لگائے. آپ کی امت کو بتلا دیجیے اس چکیل میدان میں جو درخت لگیں گے اس کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ہر کلمے کے بدلے ایک درخت لگیں گے. ایسا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں سایہ گزرنے کے لیے جو ہے 100 سال گزر جائیں گے. تو اس کے سائے کو پار کرتے ہوئے کتنا بڑا درخت لگے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں سے آخرت بنانا ہے، اور آخرت اصلی زندگی ہے. دنیا جو ہے متاع ہے، گزرگاہ ہے، اور آدمی راستہ گزرنے کے لیے یا کہیں وقت گزارنے کے لیے
تھوڑی سی چیز اس کو کافی ہو جاتی ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. بس یہ دنیا جو ہے مختصر سی زندگی ہے، بہت ہی مختصر ہے. کہ کتنا مختصر ہے؟ اذان ہو چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، اب امام صاحب کا تکبیر کہنا باقی ہے. پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت. اب یہ ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر. اب اقامت کے بعد امام کی تکبیر کہنے میں جتنا وقفہ ہے اتنا ہی وقفہ زندگی کا ہے، اتنی ہی زندگی ہے. 50,000 سال قیامت کے میدان میں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی 50,000 سال کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. اور ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کسی وقت کا قید نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں. آدمی لاکھوں سال جنت کی ایک ایک نعمتوں میں گزارے، جنت کی نعمتوں میں گزارے. ایک ایک خور کے ساتھ لاکھوں سال اس کے، ہزاروں سال اس کے گزر جائیں گے. دوسری کہے گی کیا ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے؟ اللہ کے دیدار فرمائیں گے جہاں اہل جنت، اور اسی دیدار میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال گزر جائیں گے، کتنے لاکھوں سال گزر جائیں گے. اب یہ لاکھوں سال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چند منٹوں کا ہے، چند سیکنڈوں کا ہے. وہ قیامت میں ایک دوسرے کے پوچھیں گے کتنے سال دنیا میں رہے یا قبر میں رہے. وہ کہیں گے کہ 1 دن یا آدھا دن، آدھا دن. کوئی کہے گا 10 دن. تو میرے محترم دوست سرور، اتنی مختصر سی زندگی ہے، اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس مختصر کو مختصر ہی سمجھتے تھے، لہٰذا یہاں ضرورت ہی پر کفایت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر. وہ ایک علاقے کے گورنر ہیں. رات کے وقت گئے، دیکھا کہ گھر کے کواڑ جو ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اندر سے بند نہیں ہے، اور اندر جو ہے اندھیرا ہے. اسی میں داخل ہوئے اور اندھیرے میں دیکھا کہ نیچے زمین ہے، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکر ہیں، اور ہاتھ سے ٹٹولنے لگے. ابو درداء کہاں ہے؟ وہ ٹٹولتے ٹٹولتے اونٹ کے پالان پر ہاتھ پڑا، اس پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں زمین پر، اسی پتھروں پر، چھوٹے چھوٹے کنکریوں پر. حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو درداء، یہ کیا حال بنائے رکھا ہے؟ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اندر کوئی چراغ نہیں ہے، فرش نہیں ہے، فرش بھی ٹھیک ہے، کوئی تکیہ نہیں ہے، اونٹ کے پالان پر جو ہے وہ ایک لگائے بیٹھے ہو. کیا ہم نے تمہیں گزارے کے لیے پیسہ نہیں دیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا تھا، کیا وصیت کی تھی، دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح رہنے کو فرمایا تھا. اب دیکھو ہم نے کتنی چیزیں بنا لی دنیا کی، اپنے گھروں میں کتنے سامان رکھ لیے، بس ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کرتے رہے اور روتے رہے، رات بھر روتے رہے، دونوں روتے رہے کہ ہم نے حضور کی بات پر
جو ہے اس سے زیادہ حضور کے فرمان پر ہم نے اکتفا نہیں کیا اور بہت کچھ بنا لیا. حالانکہ بہت کچھ کیا ہے، کوئی فرش نہیں ہے، مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پالان پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی چراغ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے اور کیواڑ بھی کھلا ہوا ہے، اندر سے بند نہیں ہے. یہ حال ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی زندگی کو اصلی زندگی سمجھتے تھے اور دنیا کو صرف تھوڑے وقت گزرنے کے لیے ہے اور تھوڑے وقت کے لیے سمجھتے تھے. اور یہاں سے تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آخرت کے کمایا جا سکتا ہے، جنت کمایا جا سکتا ہے ان کے سارے چیزوں کے ساتھ، ساری نعمتوں کے ساتھ. کہ مرنے سے پہلے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی عمل کا موقع نہ ملے، کوئی عمل کا موقع نہ ملے، یہ کہتے ہی مر جائے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، بس اس ایک کلمے پر جنت ملیں گی اور جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، حور ملیں گی، مہمان ملیں گے، خادم ملیں گے، اور کم سے کم اس دنیا سے 10 گنی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، جس کو کم سے کم عطا فرمائیں گے، اور ساری نعمتوں کے ساتھ. ایسا نہیں کہ بھائی خالی زمین دے دیں گے، لو یہ زمین لے لو جنت اس میں آباد کرو. نہیں، جنتیوں کے لیے جتنی سہولتیں، جتنی نعمتیں، وہ ساری نعمتوں کے ساتھ، اس کے تمہارے ارادے کے ساتھ ساتھ تم ارادے کرو گے اسی وقت حاضر ہو جائیں گے. جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہی حاضر ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری جی جس چیز کی خواہش ہے وہی حاضر ہوگا، وہی ملے گی، وہی چیز ملے گی. بس جی میں آنا ہی ہے اور سامنے حاضر ملیں گے. جی میں آنا ہے، کیسا ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ چاہیے تھا. بس جی میں آتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں اس چیز کو وہ چیز عطا فرمائے گی، جو چیز بھی جی میں آئے. تو میرے محترم دوستو، یہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہو، جنت والی زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی ہو، جہنم والی زندگی بھی ہمیشہ والی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں. جنت میں نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا اور جہنم میں عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، عذاب بڑھتا رہے گا اور جنت میں نعمتیں بڑھتی رہیں گی. میرے محترم دوست بزرگوں، آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں آنا ہے اور اس دنیا میں وہ کرنا ہے تاکہ آخرت میں جنت ملے اور جنت کی نعمتیں ملیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس دنیا کی عمدہ چیزوں کو آخرت کے لیے روانہ کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے. ہم تو آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں. بھئی ہمیں عمدہ گھر بنانا ہے، کھانا بھی عمدہ چاہیے، کپڑا بھی عمدہ چاہیے، اور دنیا کی ان چیزوں سے مزہ اڑانا ہے، مزے کرنا ہے، سیر تفریح کرنا ہے. اس طرح جو ہے ہماری حالت تو یہی ہے. ہماری حالت ایسی نہیں جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی حالت تھی کہ یہاں کم سے کم استعمال کریں اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں. یہاں
کسی طرح کام چل جائے ایسی چیزوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں اور آخرت کے لیے عمدہ سے عمدہ چیزیں جمع کریں، آخرت کے لیے روانہ کریں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مالدار تھے۔ ایک شخص مدینے میں آیا اور مسجد میں جا کر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بھائی کوئی ہے مدینے میں جو میری مدد کرے، ایسے کسی آدمی کی پتہ بتا سکے، ایسے آدمی کی پتہ بتا سکے جو میری مدد کرے، تمہارے یہاں کوئی ہے؟ ایک شخص نے کہا بھائی تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، تمہاری حاجتیں پوری ہوگی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ چلے، رات کا وقت تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب پہنچے تو باہر سے ہی سن رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہو رہے ہیں، بہت ناراض ہو رہے ہیں اپنے اہلیہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ چراغ کا جو پتیلا ہے اس کو بڑھا دیا تھا، اس سے تیل زیادہ خرچ ہوا، اس پر ناراض ہو رہے ہیں اور غصہ ہو رہے ہیں۔ کیوں اس کو بڑھا دیا اور تیل زیادہ خرچہ ہو گیا؟ تو اس پر ناراض ہو رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں۔ یہ باہر سے سن رہا ہے کہ آدمی دل میں سوچ رہا ہے کہ جو آدمی ذرا سے تیل زیادہ خرچ ہونے پر اتنا غصہ ہوتا ہو اور اتنا ناراض ہوتا ہو، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو بخیل آدمی ہے، ذرا سے تیل جلنا بھی اس کو برداشت نہیں، تو وہ کیا میری مدد کرے گا؟ وہیں سے واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر مسجد میں پوچھنے لگے کوئی ہے بھائی اس شہر میں کسی ایسے آدمی کی پتہ بتا دے تو میری مدد کرے؟ تو اس آدمی نے کہا بھائی کل تو تمہیں بتایا تھا کہ حضرت عثمان کے وہاں چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو میں کل گیا تھا اور یہ حالت ہے، ان کی یہ حالت ہے، ذرا سے تیل زیادہ جلنے پر، خرچ ہونے پر وہ ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، تو آدمی ہماری کیا مدد کرے گا؟ ہمیں کیا دے گا؟ وہ تو بخیل آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم وہیں جاؤ، پورے مدینے میں وہی ہیں جہاں تمہاری حاجت پوری ہو سکتی ہے، جاؤ میاں، بدگمانی مت کرو۔ کیا سنا تم نے؟ اندر جا کے دیکھو، آج اس کو پھر ارادہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے جاتے ہیں، تو گئے۔ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، اپنی حاجت پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تھیلا بھرا درہم دینار اس کو دے دیا، بڑا تھیلا۔ وہ تعجب میں رہ گیا، وہ کل کیا سوچ رہا تھا اس آدمی کے بارے میں اور آج کیا دیکھ رہا ہے۔ کل تو اس آدمی کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل سب سے زیادہ بخیل آدمی ہے، ذرا سے تیل خرچ ہونے پر، زیادہ خرچ ہونے پر غصہ ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے۔ اور آج تو دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر میں اتنا بڑا سخی بھی شاید کوئی ہو، اتنا مال مجھے دے دیا میری ضرورت سے زیادہ۔ تو اس کی حالت دیکھ کر حضرت عثمان نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یوں بات ہے، کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا، کل یہ سوچ رہا تھا، آج یہ دیکھ رہا۔
حضرت زبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کل جو تم نے دیکھا ہے سنا ہے وہ ہماری دنیا کی ضرورت تھی. ہم دنیا کی ضرورت میں کم سے کم استعمال کرتے ہیں، کم سے کم استعمال کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. آج جو تم کو دیا ہے یہ ہم نے اپنے آخرت کے لیے دیا ہے، لہذا یہ تو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے کم سے کم خرچ کرتے ہیں، جتنے میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے. کل کا تیل زیادہ جلنا اور تیل کا زیادہ خرچ ہونا یہ ہماری دنیا کی ضرورت کے لیے زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم غصہ ہو رہے ہیں. یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. دنیا سے زیادہ آخرت کی رغبت ہو، اس کے لیے اعمال کرے. چھوٹے سے اعمال کو کے اعمال نظر نہیں آتے، نہ آخرت محشر نظر آتا ہے اور نہ جنت نظر آتا ہے، نہ جہنم نظر آتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ سورج کی روشنی سے موت کے بعد والی زندگی اس کے کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے. ہاں اگر ایمان اور یقین کا نور اس درجہ پیدا ہو گیا ہے دل کے اندر، جیسا کہ حضور نے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہارے دل کو منور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس دل کے نور سے آدمی موت کے بعد آنے والی ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، معاشر کو بھی دیکھتے ہیں، جہنم کو بھی دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیوی کے پاس لیٹے ہوئے ہیں اور بے چین حالت ہے، کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہیں، بے چین ہے. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے کہ آپ سو نہیں رہے ہیں اور جو ہے دوانے بدل رہے ہیں، آپ حتم مخزیہ کہ تم نے شہریت کو جہنم کے پاس کرنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے، کوئی نہیں بچے گا. ہر ایک کو اس جہنم کے گھاٹ میں اترنا ہے. وہاں سے پھر جس کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے نکالیں گے وہی نکلے گا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. متقی لوگوں کو پھر وہاں سے نکالیں گے اور ظالمین کو، ظلم کرنے والے ظالمین کو اندھے منہ وہیں ڈالے رکھیں گے، وہ گھٹنوں کے بل وہیں پڑے رہیں گے، ان کا نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ خود نکل سکیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب مجھے اس درجے کا تقویٰ حاصل ہوا یا نہیں، یا میں ظالمین میں سے شمار کیا جاؤں، ظالموں سے شمار کیا جاؤں قیامت کے دن، معلوم نہیں. اور اگر معلوم بھی ہو پھر بھی اس جہنم کے گھاٹ میں اترنا ہوگا اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اس کی فکر مجھے بے چین کر رکھا ہے اور نیند کے آنے سے روک رہا ہے. چنانچہ اٹھے اور بیوی سے کہا چھوڑو مجھے، اور نماز میں کھڑے ہو گئے اور روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. فجر تک وہ روتے رہے. ان کو اس درجے کا یقین حاصل تھا. ہم تو کبھی بھی شاید اس درجے کا حالت ہماری ہو کہ ہم جہنم کو سوچ کر روئیں اور جہنم کی ان حالت پر
اپنا فکر کریں کہ بھائی ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا، ہمیں بھی اس جہنم کے گھاٹ پہ اترنا ہوگا، اور وہاں معلوم نہیں اللہ تیار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بہت خوش ہیں ہمارا نظام چل رہا ہے، ہم بہت خوشحال ہیں، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں، اور جو ہے ہر طرف جو ہے امن ہے، عافیت ہے، اور ہوا بھی بہت خوشگوار ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا خوشگوار ہوا تھا قوم سبا کے اس ملک میں کہ وہاں اگر کوئی مکھی داخل ہوتا تو وہ مر جاتا اس آب و ہوا کی وجہ سے، خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے مکھی مر جاتا، اس پہ داخل ہو تو وہ مکھی ختم ہو جاتا، مکھی جی نہیں سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی کیڑے مکوڑے اس خوشگوار ہوا کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے کوئی کیڑا مکوڑا وہاں نہیں ہوتا تھا، صاف ستھرا باغات ہیں اور زمینیں ہیں، غلہ ہیں، سب کچھ ہے، اور پانی اپنی مرضی کے مطابق خزانہ میں جمع کر کے اس کو نکال رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اپنا نظام قائم کیا ہے۔ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور کہا کہ اللہ کے نظام پر یقین کرو، اللہ کے قدرت والے نظام پر یقین کرو۔ پھر اللہ کے قدرت پر یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس نظام قائم ہے، موجود ہے، اور ہمارے نظام سے ہماری زندگی بہت خوشگوار ہے، جی خوشگوار ہے، نہیں مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بند کو جو ہے توڑ دیا، اور ان کو کوئی خبر بھی نہیں ہوئی، وہاں چوہا داخل کر دیا تو اس بند کی دیوار پہ، اور چوہے نے جو ہے اس دیوار کو کھوکھلا کر دیا، اور پھر اچانک ایک دن سارا دیوار گر گیا، پانی جتنے خزانے میں تھے وہ سب بہ گئے، اور پورے ملک کو، ان کے پورے علاقے کو وہ جو ہے پانی نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، سارے باغات ختم ہو گئے، اور ساری زمینوں میں غلے ختم ہو گئے، اور گھر بار جو ہے سب پانی میں ڈوب گئے، وہ نظام ختم ہو گیا۔ اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیوار کے اندر چوہے لگا دیے، چوہے پیدا کر دیے، چوہے کے ذریعے سے اتنا بڑا نظام سبا والوں کا، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، کہ سبا کے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے قدرت کے نظام کی بڑی نشانی ہے وہاں۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، پہلا والا نظام جو اپنی طرف وہ لوگ قوم سبا جو اپنی طرف نسبت کر رہے تھے کہ یہ نظام تو ہم نے قائم کیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا والا نظام بھی ہمارا ہی تھا، جب تم نے اپنا نظام کہہ کر جو ہے اس پر فخر کر رہے ہو، تو پھر ہم اس نظام کو بدل دیتے ہیں، اور تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس نظام کو باقی رکھو، قائم رکھو۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، یہ پہلا نظام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دونوں طرف باغات ہیں، بیچ میں سے راستہ ہے، ایک آدمی مسافر چل رہا ہے، اس کو بھوک لگے، باغ میں سے کوئی پھل چن لے، اور گھر بار جو ہے قریب قریب ہے، کہیں تھک جائے چلتے چلتے، جہاں تھکے وہیں ٹھہرنے کی جگہ موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، اگر سفر میں تھکن نہ ہو، سفر میں بھوک نہ ہو، پیاس نہ لگے۔ ارے ہمارے تو اس ملک میں سفر کے اندر نہ تھکن ہے، نہ پیاس کی تکلیف ہے، اور نہ بھوک کی تکلیف ہے، جہاں چاہو گھر موجود ہے، ٹھہر جاؤ، کھانا کھاؤ، پانی پیو، سب کچھ
کے لیے چلو، کوئی تکلیف نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ سفر میں کوئی مزہ نہیں، ایڈونچر، تو سفر میں کوئی مزہ نہیں رکھتا. کیا سفر میں مزہ تو تب ہے جب سفر کرتے کرتے آدمی تھک کر چور ہو جائے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے آرام کے لیے، سستانے کے لیے، کھانا نہ ہو، بھوک سے تکلیف ہو، اور پھر پانی سے پیاس کے پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی تکلیف ہو، پھر سفر میں مزہ ہے، سفر کے مزہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ نعمت نہ ہو تو سفر کریں گے، دور گھر بار ہو، بھوک لگے، پیاس لگے، پھر سفر میں مزہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں کہ ہم نے قریب قریب ان کے بستی بنا دیے، جہاں چاہے وہ آرام کر لے، جہاں چاہے کھانا کھا لے، جہاں چاہے پانی پی لے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں بستی دور دور ہو تاکہ ہم سفر کرتے چلتے چلتے تھک جائیں اور بھوک کی تکلیف ہو، پیاس کی تکلیف ہو. اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دوسروں کو منوانے کے لیے، دوسروں کو دعوت دینے کے لیے، دوسروں کے یقین پیدا کرنے کے لیے، اپنے یقین بھی پیدا کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نکلے اپنے یقین بنانے کے لیے، تو سمندر پار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، راستہ دے دیا، اور ادھر جا کے کسی قوم میں، کسی بستی میں دیکھا کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بت بنا دیجیے، ہم اس کی پوجا کریں. اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں سمندر سے پار کیا، اتنا راستہ بنا دیا، اپنی قدرت دکھایا، اب تم اللہ کو چھوڑ کر گئے بتوں کے پوجنے کے لیے، مجھ سے درخواست کر رہے ہو، تم تو بڑے جاہل قوم ہو. تو میرے محترم جو صبح نکلے ان کا بھی یقین بننا ہے. وہ کچھ دور گئے میدان میں تو وہ میدان کے اندر سایہ نہیں، کہنے لگے ہم تو دھوپ سے جل رہے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے سایہ کا انتظام کیجیے اپنے پروردگار سے کہہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا. وہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا امتی جو ہے وہ نبی سے دعا کراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت ایسی دی کہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی دعا کرے، وہ دعا بھی اللہ سن لیتے ہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے کام کرتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے دو چیزیں دے کر گئے بڑی طاقتور، ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے. دعوت کے میدان میں چلو دین کو لے کر، اس یقین کے کلمے کی دعوت لے کر اور اس دین کی دعوت لے کر چلو. جب تم دعوت کے میدان میں چلو گے پھر تمہاری دعا جو ہے قبول ہوگی. تم جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اور جہاں بھی تمہارے لیے رکاوٹ ہوگا تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظام سے اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے. کوئی ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ضرورت کو پوری کر دے گی. صحابہ کی جماعت دیکھ لی، پانی نہیں ہے، اب جو ہے دعا مانگ رہے ہیں امیر صاحب اللہ سے، اور بادل آ رہے ہیں اور بادل میں سے پانی، بارش ہو رہی ہے، اس پانی سے سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی. جانوروں کو پلایا، خود بھی پیے، اور جو برتن تھے اس کو بھی بھر لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے میں
جب بھی کوئی ضرورت پڑے دعا کی ہدیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے گی کہ پھر دعوت کے راستے میں چلو اور جب چاہو دعا مانگ لو، دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ دشمن کے مقابلے میں مانگو، وہاں مدد ہوگی۔ اپنی ضرورت کے لیے مانگو تو تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی، تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ یہ دعوت والا راستہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج یہاں کی یہ مجلس جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس دعوت کی مجلس میں اس دعوت کی محنت کو اس امت میں پھر سے زندہ کریں اور جو ہے اللہ کے راستے میں پھرنا شروع کر دیں اور اس دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائے، تو پھر یہ امت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تیار ہے نا بھائی اس کے لیے؟ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو کرنا ہے، کے لیے، ملک کے لیے، بیرون کے لیے، جو تقاضا ہے اس کے لیے تیار ہوں۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے راستے میں پھریں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ مزید نئے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کو لائک کریں۔ تبلیغی بیانات آفیشل۔ جزاکم اللہ۔